ایک سمپل سی چھوٹی سی انویسٹمنٹ کیسے آپ کی پوری فیملی کا فیوچر چینج کر سکتی ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مشکل سے نظام پورا کرنے کے، اپنا گھر چلانے کے پیسے ہوتے ہیں، وہ مشکل سے نظام چلاتے ہیں، کہیں کبھی ادھار لے لیتے ہیں، مجبوری میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، مشکل جاب کر رہے ہوتے ہیں، بہت دور کہیں جاب کر رہے ہوں گے، جو جاب نہیں کرنا چاہتے وہ جاب کر رہے ہوں گے، لیکن کیوں کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان کو اپنا گھر کا نظام چلانا ہے، اور جو گھر کا نظام ہے، جو گھر کا ایکسپینس ہے، جو بھی آپ کے ایکسپینس ہوتے ہیں، انکم ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ جو آپ کا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کا، اور 90% لوگوں کا جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ان کا رینٹ ہوتا ہے۔ وہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اس گھر کا رینٹ ہوتا ہے، اور جو اس گھر کا رینٹ ہوتا ہے وہ ان کی آمدنی کا تقریباً 30 to 40% ہوتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ پر منتھ آمدنی کما رہا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہے ایک مہینے کے اندر، تو کئی دفعہ اس کا 30-40 ہزار روپیہ تو صرف رینٹ میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر ایک بندہ اگر مہینے کا 2-3 لاکھ بھی کما رہا ہے، تو اس کا جو رینٹ ہوگا وہ 70-80 ہزار تو صرف اس کے رینٹ میں چلا جائے گا۔ تو جو رینٹ پے کرنا ہے، یہ لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہت بڑی ٹینشن بن جاتا ہے۔ وہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنا گھر، کوئی اپنی پراپرٹی، کوئی اپنا پلاٹ نہیں ہوتا، اور ان کو کہیں نہ کہیں جا کر رینٹ پے کر کے رہنا پڑتا ہے۔ اب اس میں ایشو کیا آتا ہے؟ اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ ان کے پاس کبھی نہ کبھی، یا پھر ان کے کسی پچھلی جنریشن میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے پاس تو آپشن ہوگا ہی ہوگا کہ وہ بندہ تھوڑا سا سیکریفائز کر کے یا تھوڑا سا سسٹم کو مینیج کر کے کسی طریقے سے کوئی گھر خرید لیں، یا کوئی پلاٹ خرید لیں، کوئی بھی پراپرٹی خرید لیں، کوئی ایسا ایسیٹ خرید لیں کہ جس کو کل کو وہ استعمال کر سکیں۔ لیکن انہوں نے وہ چانس مس کر دیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ ایک تو وہ چیزیں مہنگی ہوتی گئی، ان کی جو بائنگ کیپیسٹی ہے وہ مزید کم ہوتی گئی، اور آنے والے ٹائم میں جب ضروریات مزید بڑھتی گئیں تو پھر ان کو مزید بڑا سا گھر چاہیے، مزید ان کو بڑا سائز چاہیے۔ جب فیملی بڑی ہوگی تو پھر ان کو مزید ریکوائرمنٹ ہے گھر کی۔ اب گھر وہ پرچیز نہیں کر سکتے، ان کو پھر گھر رینٹ پہ لینا پڑے گا۔ تو اب وہ جو رینٹ پہ گھر لیا ہے، اس رینٹ کو گھر پے کرنے کے لیے ان کو کام کرنا ہے ہر مہینے۔ ان کو ہر مہینے جو کام وہ نہیں بھی کرنا چاہتے ان کو وہ بھی کرنا پڑے گا، جب وہ نہیں کرنا چاہتے ان کو تب بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ان کا گھر ہے جہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، جہاں ان کی فیملی نے رہنا ہے، جو ان کی بیسک نیڈ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کا رینٹ دینے کے لیے ان کو پیسے چاہیے، اور ان کو پیسے دینے کے لیے ان کو جو کام وہ نہیں کرنا چاہتے یا جیسے بھی وہ نہیں چاہتے، ان کے پاس نہیں ہوتے پیسے اور وہ نہیں پے کر پاتے۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے، جو بالکل سمپل سی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی بھی سائنس نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر آپ نے کچھ دیکھنا نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے اپنا بیک اینڈ کو سیکیور کر لینا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جگہ، کوئی نہ کوئی اپنی پراپرٹی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کل کو رہ سکیں۔ اگر ایسی ہے، اگر آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس آج تو پیسے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس رہائش نہیں ہے، کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بھی زمین نہیں ہے کہ جہاں پہ کل کو آپ رہ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے الارمنگ چیز ہے۔ کیونکہ آج تو اللہ کرے کہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہی رہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آنے والے ٹائم میں کبھی ضرورت پڑ گئی، کبھی بھی کوئی ایشو آ گیا، تو پھر آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو بے شک اوورسیز ہوں، بے شک پاکستان میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم ان کو اپنا جو گھر ہے، جو اپنی رہائش ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ان کو انتظام کر لینا چاہیے۔ کیونکہ ان کے اگر انتظام ہو جائے گا تو ان کو آج بھی فائدہ ہوگا، کل بھی فائدہ ہوگا۔ کل وہ پراپرٹی مہنگی ہو جائے گی، اگر آپ کو استعمال نہیں بھی کرنا ہوگا، آپ اس کو بیچ کے کہیں اور موو کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ پراپرٹی آپ کی مہنگی ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس میں ایشو یہ آئے گا کہ اگر آپ نے آج انتظام نہ کی، اگر آپ نے آج کوشش نہ کی، تو کل کو آپ کی بائنگ پاور بھی کم ہو سکتی ہے، اور وہ جو پراپرٹی ہوگی وہ تو ڈیفینیٹلی انکریز ہونی ہے، جو پراپرٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی مہنگی ہی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پراپرٹی تو سستی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی پراپرٹی سستی نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر کہیں نا کہ یار بالکل کوئی برے سے برا علاقہ بھی ہو، وہاں کچھ بھی نہ ہو، نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، آپ اگر اس کی بھی ویلیو نکالیں گے نا آج سے 20 سال پہلے، تو اس کی ویلیو آج سے 20 سال پہلے بہت ہی کم ہوگی، اور آج 20 سال بعد اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، حالانکہ جو بالکل ہی خراب علاقہ ہے۔ تو جو اچھے ایریاز ہیں، نارمل ایریاز ہیں، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ والے ایریاز ہیں، وہاں پہ تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، ہر چیز ڈیفینیٹلی مہنگی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ یہ جو ایک چھوٹا سا ڈیسیجن ہے، جو ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہے، یہ آپ کی فیملی کے لیے آنے والے ٹائم میں بہت بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ڈیسیجن صحیح ٹائم پہ نہ لیں۔ تو ہر فیملی کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا ایک کم از کم گھر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے، کوئی نہ کوئی پراپرٹی، کوئی نہ کوئی گھر، کوئی نہ کوئی اپارٹمنٹ لے کے رکھے، تاکہ ان کو آنے والے ٹائم میں اس چیز کا فائدہ ہو۔ جب ضرورت ہوگی، ان کو ضرورت نہیں ہوگی، ان کی نیکسٹ جنریشن کو ضرورت ہو سکتی ہے، کسی اور کو ضرورت ہو سکتی ہے، تو ان کو وہ چیز فائدہ ضرور دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز پڑی رہے گی اور وہ
सस्ती शायद हो जाए या फिर वो शायद बाद में बिके ना, ऐसा नहीं होगा। वो चीज़ डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखी जाएगी। जैसे हमारे पास है, हमारे पास तो बैरियर टाउन के अंदर बड़े अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप घर की बात करते हैं तो 5 मरला घर जो है यहाँ पर वो 2.2 करोड़ से लेकर 2 करोड़, सवा 2 करोड़ तक मिलता है। वो भी आप ले सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है। अगर आपका बजट कम है या फिर आप चाहते हैं कि यार हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर लें, हम 2-3 साल में अपने घर की पेमेंट कर लें, तो फिर आपके लिए अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, सामने पार्क है, बड़ी अच्छी सुप्रीम लिविंग कम्युनिटी है, बड़े अच्छे व्यूज़ है वहाँ पर, वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल है। वहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करके आप अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, ताकि कल को आने वाले टाइम में जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपकी जनरेशन में किसी को ज़रूरत पड़े, तो फिर आपका जो फैसला होगा वो फैसला तब आपके काम आएगा। या कल को अगर आपको वैसे ही ज़रूरत पड़े, कि पैसों की ज़रूरत पड़े, तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं और आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, जो आपका बजट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हमसे डिस्कस करें। हम इंशाल्लाह आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी इस्लामाबाद रावलपिंडी में काम कर रही है। बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे रब्ता कर सकता है, उनको इंशाल्लाह बड़े अच्छे ऑप्शन मिलेंगे और सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन मिलेंगे। हम क्योंकि कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके साथ हम डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, तो हमें कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। कई दफ़ा हमें पता चल रहा होता है कि यार इस बंदे से, वो बंदा खुद बाद में कह रहा होता है कि यार मेरे से गलती होगी, उस वक्त मैंने कोई चीज़ परचेज़ नहीं की थी, आज मेरी सिचुएशन ख़राब है, आज मेरे पास जो है वो एक्सपेंस करने को पैसे कम है, आज मेरी एज ज़्यादा है, आज मेरे पास बजट नहीं है, आज मेरी सैलरी कम है और आज मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा है, मेरी आज फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे आज रेंट भी आ गया है, मैं रेंट कैसे पे करूँ, मैं फैमिली को कैसे पे करूँ, मैं कैसे निज़ाम चलाऊँ, मेरे पास घर के पैसे पे करने के पूरे, मेरे पास रेंट पे करने के पैसे पूरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बजट कम है और उनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर वो खुद रह सकते। तो अब उनको 30 to 40% अपनी आमदनी का सिर्फ रेंट में देना पड़ता है, सो दैट कि वो सिर्फ अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो अपनी सिर्फ रिहाइश की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सकें। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, जिसका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर इस चीज़ के ऊपर आप अमल करेंगे, अगर इस चीज़ को आप बाय करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा।